آج ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے مسلمان؟ ہاں، ہم گوشت کھانے کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ، ہمارے نام مسلمانوں کے نام پر ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، کیا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، ہمیں لوگ سب سے زیادہ گرا ہوا سمجھتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جو آدمی اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، کیا آج ہم مسلمان ہیں؟ کیا آج ہم اسلام کے ماننے والے ہیں؟ اسلام تو مطالبہ کر رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، جس میں جو اچھا لگا اس کو مان لیا اور جو اچھا نہ لگا اس کو چھوڑ دیا۔ شادیوں میں دیکھ لو کہ اسلام نظر آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں چلے آؤ کہ اسلام نظر آ رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، اور آپ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کی طرف لوٹاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج یہ بیچارہ ہولی کھیل رہا ہے، جی ہاں بھی ہولی گئی ہے، جن کا تہوار ہے وہ کھیلے، ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج مسلمان ہولی کھیل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہولی کھیل رہا ہے۔ دیوالی آئے تو یہ پٹاخے بھی پھوڑ رہا ہے، میری کرسمس بھی کہہ رہا ہے، ہیپی کرسمس بھی کہہ رہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہولی پر کتنے لوگ اسٹیٹس لگا کر کے ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے ہیپی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، سالگرہ منائی جا رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے۔ پہلے یہ آفت صرف شہروں کے اندر تھی، اب گاؤں کے اندر بھی جنم لے چکی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ برتھ ڈے منانا حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بس یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کی کئی سالگرہ آئیں، اللہ کے رسول کے بچوں کی سالگرہ اللہ کے رسول کی زندگی میں آئیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ اسلاف امت سے، نہ ائمہ سے، کسی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دین کے معاملے میں ہم سے زیادہ محتاط تھے، وہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ آج حقیقی معنی میں ہمارے اندر اسلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کے پورے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ تو تیسری وجہ، تیسری ہے یہ، تیسری وجہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمان نہیں ہیں، اسلام کی طرف آنا ہوگا۔ زوال امت کی چوتھی وجہ، چوتھا سبب میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا صبح ہو رہی ہے، دنیا شام ہو رہی ہے، دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر قیامت کے میدان میں تم سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی کامیابی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آئی نیما کے لوگوں، آئی گوڈا کے لوگوں، یہ تمہارے گھر، یہ تمہارے محل، یہ تمہارے بنگلے، یہ تمہاری گاڑی، یہ تمہارا بینک بیلنس، یہ تمہارے کاروبار، یہ سب کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ مکھی کا پر ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ دنیا کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ امام کائنات کو نظر آیا۔ نبی اکرم رک جاتے ہیں، سارے صحابہ رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس بکری کا جو مرا ہوا بچہ ہے، جس کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے، جو سڑا ہوا ہے، گلا ہوا ہے، اللہ کے نبی اس کا کان پکڑتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ ارے آپ خرید لیں گے 1 روپے میں؟ اگر آپ کی نظروں کے سامنے کوئی مرا ہوا بکرا یا بکری کاٹ دے اور آپ سے کہے کہ آپ 1 روپے میں خرید لیں، میرے بھائیو ایمان سے بتاؤ آپ خرید لیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب 1 روپے تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فری میں بھی لینے کے لیے بولو تیار نہیں ہوں گے۔ صحابہ کہتے 1 درہم فری میں بھی نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں اس وقت امام کائنات کے جو الفاظ تھے یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا آئے میرے صحابہ، یہ جو بکری کا بچہ ہے جو تمہاری نظر میں اتنا زیادہ حقیر اور گرا ہوا ہے، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اس کی اوقات اللہ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ میرے بھائیوں اور آپ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کون سی دنیا؟ یہ 4 دن کی چاندنی، یہ 4 دن کی صحت، یہ 4 دن کی مستی، یہ 4 دن کا تماشا، یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دنیا کو کیسے جیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ سو کر کے فارغ ہوئے، صحابہ کی نگاہ پڑتی ہے امام کائنات کی پیٹھ میں اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ صحابہ کہنے لگے لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، آئے اللہ کے نبی آپ اگر اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں، آپ کے لیے عمدہ بستر بنوا دیں۔ میرے بھائیوں میرے نبی نے فرمایا تھا مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکہا، آئے میرے صحابہ میرے لیے اس دنیا میں کیا ہے؟ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک درخت نظر آیا، آرام کرنے کے لیے اس کے نیچے لیٹ گیا اور پھر چل دیا، اس درخت کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آئے لوگو دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو یا راستے سے گزر رہے ہو۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ آج مسلمان جو ذب و حالی کا شکار ہے اس کی دوسری وجہ پیسہ، دنیا، صبح ہو رہی ہے دنیا، شام ہو رہی ہے دنیا، آنکھیں کھول رہا ہے دنیا، آنکھیں بند کر رہا ہے دنیا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الی قصعتها، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی۔ کس طرح؟ کما تدع الکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہماری اور آپ کی یہی حالت ہے، آج ساری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیوں آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی ہے،
آج ہمارے پاس تقریباً 60 ممالک ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اسی جھاگ کی طرح تم ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے؟ فرمایا الوہن حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا یہ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ یعنی مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے تم نفرت کرو گے تو مسلمانوں دنیا کے اندر تمہیں ذلیل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا 4 دن کی ہے میرے بھائیوں، مرنے کے بعد آپ کا پیسہ بھی کام نہ آئے گا۔ وہ دوست جن کے ساتھ آپ چائے کی چسکیاں لیتے ہیں وہ بھی آپ کو قبر میں مٹی دے کر کے آ جائیں گے۔ آپ کی اولاد بھی 4 گھنٹے سے زیادہ آپ کی لاش کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گی، آپ کی بیوی بھی 4 دن روئے گی، خاموش ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر مرنے کے بعد کچھ کام آنے والا ہے تو وہ آپ کی نیکیاں ہیں، وہ آپ کا نیک عمل ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ چوتھی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، دنیا کے دل دادہ ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت میں شرابور ہو چکے ہیں۔ اور 5ویں وجہ انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں مسلمان، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ لیا جائے میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے اخلاق سب سے زیادہ خراب۔ ارے وہ کیا ہے؟ ایک ایسا وہ چیز ہے، وہ اڑ رہی ہے، سارے لوگ اسی میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجلسوں میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھو۔ آج ہمارے اور آپ کے اخلاق بہت خراب ہے۔ زبان پر گالی، جب چاہا جس کو چاہا جہاں چاہا گالی دے دی، جس کی بہن کی عزت کو چاہا نیلام کر دیا، جس کی بیٹی کی عزت کو چاہا اچھال دیا۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اکرم کے اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہے۔ آج اس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے خراب، آج سب سے بد اخلاق مسلمان۔ نہیں میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ ہمارے اتر پردیش کے اندر ایک جگہ ہے سہارنپور، اس کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے کاندیلا۔ مولانا علی میاں ندوی اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کاندیلا کے اندر ایک زمین تھی، ہندو کہتے تھے یہ زمین مسلمانوں کی ہے، اور یہ ہندو کہتے تھے یہ زمین ہندوؤں کی ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت، نہ مسلمانوں کے پاس۔ جج بڑا پریشان، انگریزوں کی حکومت تھی، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کیا تمہاری نظروں میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی کو مان لو؟ کہا نہیں، ہماری نظروں میں کوئی شخص نہیں ہے۔ ہندوؤں سے پوچھا کیا تمہاری نظروں میں کوئی ایسا ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے، تم اس کی گواہی مان لو؟ کہا ہاں، ایک مسلمان ہے، بزرگ ہیں، اور ہمیں ان پر بڑا بھروسہ ہے، وہ بڑے سچے ہیں، اور وہ اس زمین کے بارے میں جو بھی گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فیصلے کا دن آیا، جج نے اس مسلم بزرگ کو بلایا، ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے۔ جج نے کہا بزرگ یہ بتائیں، یہ جو زمین ہے جس کے بارے میں ہندو کہتے یہ ہماری ہے، مسلمان کہتے یہ ہماری ہے، یہ بتائیں کہ حقیقت میں یہ زمین کس کی ہے؟ وہ مسلمان بزرگ کہتا ہے جج صاحب، حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین جس کے بارے میں ہندو اور مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں، یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہندو سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان تھا، اگر جھوٹ بول دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا، زمین تو مسلمانوں کے حق میں آ جاتی، لیکن اس نے سچ کا ساتھ دیا ہے۔ ایسا اثر اس سچائی نے ان کے دلوں پر کیا کہ وہ پورا کاندیلا میرے بھائیوں مسلمان ہو گیا۔ اس عدالت کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اس ایک بزرگ کے اخلاق کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اپنے اخلاق اچھے کرو، غیر مسلم آپ سے متاثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اور بولوں، اور کافی شکے اس موضوع کی باقی